نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، چونکہ ہر روز کئی ایسی شادیوں میں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں جس میں آج کے دور میں 90% شادیاں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، جن میں آپ شرکت کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ ایسے وقت پر، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک سنت نکاح کرنے کی جو توفیق سعادت صاحب کو دی ہے، اور اس سنت نکاح میں شرکت کرنے کی جو توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں، مبارکباد ہے دلہا والوں کے لیے، چونکہ ان لوگوں نے یہ ڈرامہ نہیں کیا جیسا کہ آج ہر لڑکا ڈرامہ کرتا ہے کہ نہیں، ہم نے صاف کہہ دیا تھا لڑکے والوں کو اور ہم نے صاف کہہ دیا تھا لڑکی والوں کو، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے زبردستی سے ان کی خوشی کی خاطر وہ 5 لاکھ روپے دے دیے، ان کی خوشی کی خاطر وہ فرنیچر، پلنگ فرنیچر وغیرہ دے دیے، ان کی خوشی کی خاطر کچھ مہمانوں کو 500 کے تعداد میں وہ لوگ کھانا کھلا دیے۔ اس طرح کی ڈرامہ بازی نہیں کی انہوں نے، بلکہ ایک صحیح مرد مجاہد ہونے کی ثبوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کی ہے۔ قابل مبارکباد ہے لڑکی والے جن لوگوں نے آج کے دور کی طرح لوگ کیا کہیں گے کہ اس خوف میں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دفن نہیں کیا۔ کیوں ساتھیوں؟ کیوں؟ آج ہر سنت پر عمل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ سنت چاہے داڑھی کی کیوں نہ ہو، وہ سنت چاہے ٹوپی کی کیوں نہ ہو، وہ سنت چاہے رفع دین کی کیوں نہ ہو، اس طرح بے شمار سنتیں ہیں جن پر لوگ عمل کرتے ہیں اور عمل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مل کر، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر اگر کسی سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتے آج کے دور میں، تو وہ صرف سنت نکاح ہے۔ سنت نکاح دیکھ لیجیے آپ، شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے صرف 2 ہی چیزوں میں دی ہے، وہ دونوں کے دونوں خرچے بھی لڑکے کے ذمے ہیں، لڑکی کے نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پہلا خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ۔ یہ 2 خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچ اسلام نے بتایا نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے، شادی کے نام پر نقد مہر ادا کرنا تو کسی کو یاد نہیں آتا ہے، لیکن لڑکی کے باپ سے وصول کرنا، جہیز کے نام پر، پلنگ فرنیچر کے نام پر، ہمارے بہت زیادہ مہمان ہیں بھائی، معیاری کھانا چاہیے، معیاری فنکشن ہال چاہیے، اس نام پر نہیں دیکھ رہے آپ کس قدر لوٹا جاتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کی جتنے نکاح کیے ہیں، ان کے صحابہ کے جتنے نکاح ہوئے ہیں، کسی بھی نکاح میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی خرچ کرنے کی اجازت دور دور تک کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، جنگ کے موقع پر ہے، غزوہ سے واپس لوٹتے ہیں، اسی سفر کے دوران میں آپ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں۔ کہاں؟ سفر میں نکاح کرتے ہیں، اور صحابہ سے بلا کر کہتے ہیں میں نے نکاح کی ہے، آپ سب اپنا اپنا توشہ لے کر آ جاؤ، ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، میرا ولیمہ ہے۔ کوئی خرچ لڑکی کی طرف سے دکھا نہیں دکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں ایک صحابیہ، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول راضی نہیں ہوتے نکاح کرنے کے لیے۔ اتنے میں ایک اور صحابی اٹھ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں مہر میں دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پہنے ہوئے ان کپڑوں کے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن ان کو سنا دو، ان کو پڑھوا دو، اس کے عوض میں اس کو مہر بنا کر میں نے آپ کا نکاح پڑھوا دیا ہے۔ ساتھیوں غور کرو، کوئی خرچہ ہے لڑکی کے باپ کے خرچے پر؟ لڑکے کو کوئی خرچہ ہے؟ بیٹھے جگہ مجلس میں نکاح ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے دنیا میں بشارت دی، دنیا میں گارنٹی دی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف شادی کرتے ہیں، کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں وہ۔ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں ملتی، دعوت تو چھوڑو انفارمیشن بھی نہیں ملتی اللہ کے رسول کو۔ تو سوچو کتنا آسان تھا نکاح کتنا سمپل تھا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ایک تابعی ہے
سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ساتھیوں واقعہ غور کیجیے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہے عبداللہ، 3 دن ہو گیا عبداللہ اپنے کلاس کو نہیں آتے، 3 دن کے بعد چوتھے دن جب کلاس کو آتے ہیں تو استاد پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا عبداللہ، 3 دن سے تم آئے نہیں کلاس کو؟ وہ کہتے ہیں اے استاد میری بیوی کا انتقال ہوا۔ کیا؟ میری بیوی کا انتقال ہوا، میں غم میں تھا، پتہ چلا کہ وہ آلریڈی میریڈ ہے نا، میری بیوی کا انتقال ہوا، میں غم میں تھا، اس وجہ سے میں آ نہیں سکا۔ تب استاد کہتے ہیں آپ تو ابھی اکیلے تنہا ہو، اب تم کو تو ایک اور بیوی کی ضرورت ہے، کیا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ استاد سوال کرتے ہیں کہاں پر؟ کلاس روم میں، کیا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ پوچھا جا رہا ہے کس سے؟ جو آلریڈی شادی شدہ ہے، میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ضرور کروں گا اگر آپ اجازت دیں۔ تو وہ گھر میں جاتے ہیں، بیٹی سے مشورہ کرتے ہیں اور اسی کلاس روم میں، کہاں؟ اسی کلاس روم میں نکاح کرتے ہیں اور کلاس ختم ہونے کے بعد ودا کرتے ہیں۔ ساتھیوں اس طرح کے بے شمار واقعات ہے زندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کمانڈمنٹس جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ نکاح سب سے بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں وہ نکاح سب سے بابرکت نکاح ہے، یعنی وہ نکاح میں برکت ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھو اللہ کے رسول کہتے ہیں بہترین نکاح کم سے کم خرچ والا، لیکن آپ کا سوسائٹی، آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار کیا کہتے؟ نہیں ایسا کیسے ہوتا؟ آپ کا سوسائٹی کہتا ہے کہ وہ نکاح بہترین ہے جو زیادہ سے زیادہ خرچے کا ہو، جس نکاح میں زیادہ پکوان رکھے جائے، جس نکاح کا فنکشن ہال سب سے بڑا بک کروایا جائے، جس نکاح کے لیے باہر سے پکوان والوں کو بلایا جائے۔ آپ کیا بولتے؟ کیا بڑا نکاح کرے ہوئے انہوں، 5 قسم کے پکوان رکھے تھے، حیدرآباد سے بلائے تھے پکوان کرنے والوں کو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بہترین نکاح کم خرچے والا، آپ کہہ رہے کہ نہیں جو زیادہ خرچہ کرے گا وہ بہترین نکاح ہے۔ تو ساتھیوں غور کیجئے، یہی تو نکاح کا معاملہ ہے جو آج آپ کی پوری سوسائٹی کو برباد کر دی ہے، پوری سوسائٹی کو۔ کیوں؟ صرف ہماری شادیاں سنت پر نہیں ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کے طریقے پر ہماری شادیاں نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی میں غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، اسی طرح ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا آپ نہیں دیکھ رہے سوسائٹی میں۔ کیوں؟ صرف آپ کی شادیاں سنت پر نہیں ہیں، یہی تو اہم وجہ ہے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ آدھے دین کی تکمیل کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، وہ آدھے ایمان، آدھا دین مکمل کر رہا ہے، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ساتھیوں کتنی افسوس کی بات ہے، نماز، روزہ، داڑھی، رفع دین وغیرہ آپ لے جا کر رسول اللہ کے طریقے پر کرتے ہیں، لیکن ہاف آف دا دین، آدھے دین والے نکاح کو آپ رام چندر جی سیتا کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں کامن سینس سے کیوں نہیں سوچتے آپ؟ کامن سینس کی بنیاد پر ایک لڑکی جو آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے والدین کی خدمت کرے گی، ہونے والے بچوں کی تربیت کرے گی، ہے نا، اور بدلے میں ویکلی کوئی ہالیڈے نہیں ہے، منتھلی کوئی پیمنٹ نہیں ہے، ایئرلی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، کوئی ریٹائرمنٹ ہے آپ کی بیویوں کو؟ نہیں ہے۔ تو ایسے لڑکی کو تو آپ ریٹرن گفٹ دینا چاہیے تھا، ہے نا، ایسی لڑکی کو آپ ریٹرن گفٹ دینا چاہیے تھا۔ ایسی لڑکی کے باپ کو، جو باپ 25 سال تک ایک لڑکی کی پرورش کرتا ہے، ایک لڑکی کو پالتا ہے، اس کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور پوری زندگی کے لیے لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، ایسے جگہ اخلاقی طور پر کامن سینس کی بنیاد پر غور کریں گے تو آپ اس لڑکی کے باپ کو ریٹرن گفٹ دینا تھا۔ انکل آپ کو ذاتی مکان نہیں ہے نا، چلو یہ ذاتی فلاٹ میرا آپ کے لیے، آپ پوری زندگی کے لیے آپ کی بیٹی کو میرے کو دے رہے، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن بے غیرتی کو حد دیکھو، بے غیرتی کی حد تو دیکھو، جس طرح پولیس والا چالان کاٹتا ہے نا ہیلمٹ نہیں ہے تو، اسی طرح آپ لڑکی کے باپ سے چالان کاٹنا چاہتے نا۔ اچھا لڑکی پیدا کی ہے، 5 لاکھ روپے دینا پڑتا، دیکھو اچھا لڑکی ہے، دیکھو 5 تولے کا سونا تو دینا پڑتا نہیں، ہمارے 500 مہمانہ ہیں، معیاری پکوان رکھنا پڑتا۔ ساتھیوں کتنی بے غیرتی ہے۔ سوال ان والدین سے ہے جو والدین 25 سال تک اپنے جس بیٹے کو جس پلنگ پر سلوائے تھے کہ بازو میں بہو کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سوچو آپ
25 سال تک آپ کا لڑکا جس آئینے میں چہرہ دیکھ رہا تھا، کیا بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ جو لڑکا آپ کا 25 سال تک جن برتنوں میں کھانا کھا رہا تھا، کیا اس میں بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ کتنی بے غیرتی ہے۔ 25 سال آپ پالتے ہیں، آپ اپنے بچے کی ذمہ داری کرتے ہیں، اور جب شادی آتی ہے تو بچی والے پورا لا کر دیکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجیے، اب میں ہوں، اگر میں یہ صاحب سے بزنس کر رہا ہوں، ان کا 80% شیئر ہے، کتنا؟ 80% شیئر ان کا ہے اور میرا 20% شیئر ہے، تو اب کس کا چلنا بزنس میں؟ ان کا چلنا نا بھائی، ان کا 80% ہے۔ اب آج ہماری شادیوں میں پلنگ کون لا رہے؟ پلنگ لڑکی والے۔ فرنیچر کون لا رہے؟ کیا بھائی آواز بند ہو گئی؟ لڑکی والے۔ 500 مہمانوں کا کھانا کون لا رہے؟ 5 تولے سونا کون لا رہے؟ آپ کو ولیمہ کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے کون دے رہے؟ آپ کے دولہے کو شادی کا جوڑا کون دے رہے؟ تو اب شادی میں انویسٹمنٹ کس کا ہے؟ لڑکی والوں کا نا۔ تو اب شادی کے بعد دلہا کس کا سننا؟ لڑکی کی سننا نا۔ اب ہماری مائیں آ کر پرابلم کرتی، ہماری مائیں دیکھو، شادی ہونے کے بعد کسی بھی کاؤنسلنگ سینٹر پہ جاؤ، کسی بھی مسجد کمیٹی کے پاس جاؤ، مائیں کیا شکایت کرتی؟ بچہ بدل گیا ہمارا۔ اچھا تھا بھائی، بدل گیا، انہیں آ کے بدلا دی، جورو کا غلام بنا لی اس کو۔ بھائی کامن سینس سے سوچو، اس کا انویسٹمنٹ ہے تو اس کا سنیے گا نا۔ اگر ایسا نہ ہو تو آج جو مائیں، جو ساسیں یہ چاہتی ہے کہ ان کی بیوی، جو بچے کی بیوی بن رہی ہے، جو ان کی بہو بن رہی ہے، وہ کیا کرے؟ ساس کی خدمت کرے، ہے نا۔ آج ہر ساس یہی سوچتی، آنے والی میری بہو میری خدمت کرنا، میری عزت کرنا، میرا احترام کرنا، ہر ساس کی یہ خواہش ہے۔ میرے بھائیوں ذرا کامن سینس سے سوچو، آپ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بہو اس کے ساس کی خدمت کرے، جبکہ اس بہو کو اس کے ساس کے پاس آنے کے لیے، اس بہو کو آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے اس کے باپ کو گھر بیچنا پڑا، اس کے باپ کو 5 لاکھ روپے سود پر قرضہ لانا پڑا، اس کے بھائی کو دبئی، کویت وغیرہ جا کر قرضہ ادا کرنا پڑا؟ وہ بھول جاتی؟ اپنے بھائی کی تکلیف یاد نہیں آتی اس کو؟ اپنے باپ کی تکلیف یاد نہیں آتی؟ وہ کیسے عزت کرے گی اپنی ساس کی؟ جو ساس یہ چاہتی ہے، جو ساس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہو میری عزت کرے، بہو میری خدمت کرے، تو اس ساس کو چاہیے کہ وہ لانے والی بہو کو 0 بجٹ پر لائے، وہ لانے والی بہو کو اس کی عزت کی بنیاد پر، اس کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر، اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کی بنیاد پر 0 بجٹ پر، یعنی لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچ کروائے بغیر شادی کر لائے۔ تب دیکھو وہ بہو ساری زندگی احسان بن کر رہتی ہے، تب دیکھو وہ بہو آپ کی شکر گزار بن کر آپ کی خدمت کرتے بیٹھتی ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، اسی لیے غور کرنے کی چیز کیا ہے؟ آخری بات، آخری الفاظوں میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے سماج میں اونلی 5% مالدار ہیں۔ آپ دیکھ لو، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں کتنے مالدار ہیں؟ 5% ہے، جو خوشی سے کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں، جو خوشی سے لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5% ہے۔ لیکن یہی 5-10% لوگوں کی وجہ سے ان کی شادیوں کو دیکھ کر ریمائنڈ 90-95% لوگ آج کیا کر رہے؟ جائیداد بیچ کر شادیاں کر رہے، سود پر قرضے لا کر شادیاں کر رہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کتنے جگہ لوگ نہیں بولتے فلانے جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، کیا ہوا؟ بڑی آپا کی شادی میں بک گیا۔ فلانے جگہ 4 ایکڑ کھیت تھے، کیا ہوا؟ دوسری آپا کی شادی میں بک گیا۔ سنتے نہیں کیا آپ؟ تو پتہ کیا چلا؟ آج کی آپ کی شادیوں نے آپ کو کاروبار بیچنے پر، آج کی آپ کی شادیوں نے آپ کو سود پر قرضہ لانے پر مجبور کیا ہے ساتھیوں۔ اسی لیے یہ فیصلہ کر کر اٹھو، یہ فیصلہ کرو، جیسا کہ کورونا جب پھیل رہا تھا، کورونا تو آپ کیا سمجھے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو گیا، لیکن ساتھیوں کورونا وائرس سے بھی ایک اور بڑا وائرس وہ ہے آج کی ہماری شادیاں۔ ہاں، ہماری شادیوں کا وائرس کورونا وائرس سے بھی بہت بڑا وائرس ہے، چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ آج کی ہماری شادیوں کے سسٹم کی وجہ سے مرے۔ دیکھ لو، آپ کے آندھرا پردیش کا رپورٹ ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے 1000 سوسائڈ نہیں ہوا، سوسائڈ کرنے والے 1000 نہیں ہیں، لیکن شادیوں کی وجہ سے کتنی لڑکیاں سوسائڈ کی ہیں، کتنے لڑکیوں کے باپ سوسائڈ کیے ہیں، نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو پتہ کیا چلا؟ کورونا وائرس سے بھی بڑا وائرس آج کے دور میں ان اسلامک ویڈنگز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونے والی شادیاں ہیں ساتھیوں۔ اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر لو، جس طرح کورونا سے بچنے کے لیے آپ کیا کر رہے تھے؟ ڈسٹینس مینٹین کر رہے تھے، ماسک کا استعمال کر رہے تھے، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے تھے، ویسی
जब कभी भी शादी की बातचीत होगी, जब कभी भी शादी की बातचीत होगी तो रिश्ते के पास लड़के वालों को या लड़की वालों को साफ कह दो कि लड़की के बाप का सिंगल 1 रुपये का खर्चा हुए बगैर हम शादी करेंगे। अगर लड़का लड़की एक ही जगह रहते हैं, पॉसिबल होगा तो सेम डे निकाह एंड वलीमा करेंगे, तभी जाकर आपकी सोसाइटी से आप गुर्बत, इफलास, बेरोज़गारी, सूदी खर्च को दूर कर सकते हैं। साथियों, सबसे अफसोस की बात है, ये जो नौजवान लड़के बैठे हुए हैं, इन नौजवान लड़कों को देखता हूँ तो अफसोस होता है। नौजवान लड़के जो गौर करना नहीं चाहते, इनके वालिदैन इनको बेच रहे हैं। मेरे भाइयों, नौजवान जो हमारे लड़के हैं, इनके वालिदैन इनको बेच रहे हैं। जिस तरह बकरीद के दिन कुर्बानी करने के लिए बकरीद का कुर्बान होने वाला जानवर का जैसा तय होता है कि ये बकरा है 14,000 रुपये का है, ये पाड़ा है इसका 22,000 रुपये का है, उसी तरह मेरे नौजवानों आपकी कीमत तय हो रही है। ये हमारा लड़का है, ग्रेजुएशन है एक रेट, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, डॉक्टर है तो और ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है, इंजीनियर है तो और कीमत बढ़ जाती है, IAS IPS है तो अब करोड़ों में चले जाते हो। तो क्या पता चल रहा है, जितना तंदुरुस्त जानवर की जैसे कीमत लगती है, जैसे बोली लगती है, उसी तरह आदमी जितना ज़्यादा एजुकेटेड है उतना ज़्यादा उसका रेट लग रहा है। आपको क्यों हया नहीं आता कि आपके वालिदैन आपको बेचते हैं शादी के नाम पर, शादी के नाम पर आपको सोल्ड करते हैं, वो आपको क्यों खौफ नहीं होता? वैसे दौर में साथियों, आज की ये शादी, आज का ये निकाह आपके लिए एक मिसाल है कि आप ही की तरह एक एजुकेटेड, आप ही की तरह एक प्रोफेशनलिस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक शादी करके आपको एक मिसाल कायम कर रहा है। तो इसीलिए साथियों, आज के बाद फैसला कर लीजिए। जिस तरह दाढ़ी की सुन्नत पर अमल होता है, जिस तरह रफ़ेदैन की सुन्नत पर अमल होती है, जिस तरह दीगर सुन्नतों पर अमल होता है, उन तमाम सुन्नतों में सबसे हाईएस्ट दर्जे का कोई सुन्नत है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर शादी करना है। इसलिए साथियों, आखिर में मैं यही से बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार, जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया है, कहने और सुनने वालों को उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को सुन्नत निकाह करने की तौफीक अता फरमा।